شريك له وأشهد أن محمدا عبده من يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ امت ہے جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمائی کی وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے لیے ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کی کمائی تم نے کی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ بات ہرگز نہیں پوچھی جائے گی کہ وہ پہلے گزر جانے والے لوگ کیا کرتے رہے. صدق اللہ العظیم. اللہ کی توفیق سے گزشتہ جمعے میں چند باتیں تاریخ کے حوالے سے عرض کی تھیں اور تاریخ کے مطالعے کے حوالے سے جو ہمارا رویہ ہے اس حوالے سے چند باتیں گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی. اور بات اس نہج پر آگے بڑھی تھی کہ تاریخ ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے. ایمان رکھنے کی چیز اللہ کا قرآن ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور اگر کوئی بات ایسی ہو جو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو اور تاریخ اس کو بیان کر رہی ہو تو اس پر 100 نہیں 50 نہیں ہزاروں کتابیں بھی لکھی ہوئی ہوں. ایک آدھ کتاب کی تو بات ہی نہیں، ہزاروں کتابیں تاریخ کی لکھی ہوئی ہوں جو بات قرآن کے خلاف ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے وہ بات جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں جو باتیں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہیں وہ صحیح ہیں. لہذا تاریخ کے مطالعے کا اصول ہمارے پاس آ گیا کہ ایمان رکھیں اللہ کے قرآن پر
ایمان رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان پر، اور اس کے بعد آپ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کریں، لیکن تاریخ کی بنیاد پر آپ نہ آپس میں تقسیم ہو، نہ تاریخ کی بنیاد پر کسی چیز کا فیصلہ کریں کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اس فساد کے دور میں ہم نہیں تھے، وگرنہ ہمیں کسی ایک طرف ہونا پڑنا تھا، اور آج اللہ نے ہمیں یہ اتنا شاندار قانون دے دیا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کیا کرتے رہے تھے، ان میں کون حق تھا کون باطل تھا، کون صحیح تھا کون غلط تھا، یہ بات قیامت والے دن تم سے کسی نے پوچھنی ہی نہیں، لہذا تمہیں اس کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرنے کی اور محاذ آرائی کرنے کی ضرورت کیا؟ تاریخ کو بنیاد بنا کر، ہاں اگر تاریخ کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے اپنا ایمان مضبوط بنائیں، اور وہ ایمان ہو اللہ کے قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان۔ جب آپ کو یہ بات یقین ہو جائے کہ تاریخ کی کوئی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے تو وہ صحیح، اور جو خلاف ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ تاریخ ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے، اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ ایمان رکھے۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہے تاریخ میں جو نہ تو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور نہ ہی خلاف ہے، تو اس کے صحیح ہونے کے بھی اتنے ہی چانسز ہیں جتنے غلط ہونے کے چانسز ہیں۔ اس لیے آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس میں سے کوئی بھی نقطہ نظر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اگر کتاب و سنت کے اندر اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی گئی۔ لہذا جب ہم اس اصول کے تحت قرآن کا، یعنی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان پر ایمان رکھتے ہوئے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ خود ہمیں بتا دیتی ہے جگہ جگہ پہ کہ میں نے کہاں جھوٹ بولا ہے اور کہاں سچ۔ اس لیے کہ آپ کو قرآن کی بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ مثلا قرآن نے کہہ دیا، میں نے گزشتہ جمعے کے اختتام پر بھی عرض کیا تھا، جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ایمان کے معیارات اگر دیکھنے ہوں تو ایمان کا معیار صحابہ کرام ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ ایمان کا معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن کہتا ہے قیامت تک کے لیے کسی نے اگر ایمان لانا ہو، ہدایت کے رستے پر چلنا ہو، ان کو صحابہ کرام کے رستے پر چلنا پڑے گا۔ جب قرآن کہہ دے اولئک ھم المتقون، قرآن کہہ دے اولئک ھم الراشدون، قرآن کہہ دے اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، سبحان اللہ، اور یہ ٹھیک رستے پر جانے والے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے راہ پا لی۔ قرآن کہے لقد رضی اللہ عن الذین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ انہیں اہل ایمان سے راضی ہو گیا، الذین یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور وہ 1400 تھے۔ جب قرآن یہ کہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر ان کے پیچھے نیکی کے رستے پر ان کے پیچھے چلنے والے، صرف صحابہ نہیں، ان کے پیچھے چلنے والے بھی، ان کے پیچھے چلنے والے تابعین بھی ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے تبع تابعین بھی ہیں، حتیٰ کہ قیامت تک جو صحابہ کے راستے پر چلے گا، قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے نہریں جاری، ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو قیامت تک صحابہ کرام کے رستے کو ہدایت کا رستہ سمجھے۔ اس کی تفسیر اس حدیث میں آتی ہے نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے جہنمی الا واحدہ، بس ایک فرقہ، ایک گروہ کو جنت میں جائے، باقی سارے جہنمی۔ کتنی خوفناک بات! صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بتا دیجیے، وہ کون لوگ؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو قیامت تک میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ جنت پر جانے والے ہیں، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر جانے والے ہیں۔ اور قرآن نے کہہ دیا والذین اتبعوہم بإحسان، قرآن نے کہہ دیا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، یہ اسی کی تفسیر۔ حدیث کی استنادی حیثیت میں اگرچہ فرق بھی ہو تو قرآن یہ مفہوم بیان کر رہا ہے، حدیث کا یہ مفہوم قرآن سے ثابت ہے کہ جو صحابہ کے راستے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ لہذا تاریخ آپ کو بتائے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک بے ایمان تھے، تاریخ آپ کو بتائے کہ صحابہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تاریخ آپ کو بتائے کہ صحابہ اندر سے بڑے لالچی تھے، وہ دنیا دار تھے، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا۔ تاریخ اس طرح کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس تھے، جتنے بھی بیانات تھے، وہ ایک کتاب نہیں، میں نے عرض کیا ہزاروں کتابیں بھی ہوں تو ان کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھنا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے بتا دیا۔ تاریخ کے مطالعے کی ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے تاریخ کے مطالعے۔ جب آپ اس اعتبار سے اس تاریخی سانحے کی بات کرتے ہیں جس کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول شہید ہوئے ہیں، اور وہ نواسۂ رسول جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت بھی تھی اور محبت بھی تھی، اتنی محبت سبحان اللہ کہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور حسنین کریمین ادھر سے آئے ہیں، سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، قمیصیں ذرا لمبی ہیں، پاؤں اٹک رہے ہیں، بچے گرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور اتر کے جا کے پہلے بچوں کو اٹھایا، پھر آگے خطبہ شروع، پھر دعا کی اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تو ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، اور جب ہم ان دونوں حسنین کریمین کی بات کرتے ہیں تو حسن پہلے ہیں حسین بعد میں، جہاں کہیں تذکرہ ہوا حسن کا پہلے تذکرہ ہے، حسین کا بعد، وہ بڑے جو ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو وہاں بھی پہلے حسن کا نام لیا پھر حسین کا، الحسن والحسین، الحسن والحسین، پہلے حسن ہے پھر حسین ہے۔ دونوں کی محبت ایمان کا حصہ نہیں، دونوں کی محبت عین ایمان ہے۔ لہذا وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے یہ دونوں بچے، سبحان اللہ۔ واقعہ ہوا، بہت ہی المناک واقعہ ہے، اور اس پہ افسوس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، لیکن کیا اس کو دین بنا لینا چاہیے؟ دین تو مکمل ہو گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ تو دین مکمل ہونے کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال بعد، نصف صدی بعد ایک واقعہ ہوا ہے۔ اس واقعے کی وہ واقعہ جتنا بھی آپ اس کے اوپر افسوس کریں وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔
المناک واقعہ ہے. مظلومیت کے عالم میں شہید کیے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے جو بھی قاتلین ہیں جنہوں نے بھی قتل کیا ہے ان سب پر لعنت ہو اللہ کی، اس لیے کہ وصف کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، سارے جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جھوٹا ہے اور اس کے اوپر لعنت ہو. اسپیسیفائی نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹا نہ ہو. لہذا آپ کہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قاتل تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا، جو بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا ان کا جو قاتل تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا، سارے قاتلین کے اوپر اللہ کی لعنت. وہ کون تھا؟ یہ تاریخ جو بتائے ضروری نہیں وہ درست ہو سکتا ہے درست ہو. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے وہ درست ہو، لیکن ضروری نہیں، کیونکہ یہ قرآن بتائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین بتائیں گے. اگر کہیں کسی صحابی کو متون کیا جا رہا ہو، کسی صحابی کا نام اس میں شامل کیا جا رہا ہو، تو پھر ہمیں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہماری تاریخ ہمیں کیا بتا رہی ہے. اور تاریخ نے صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت نہیں بتائی، تاریخ نے ہمیں جنگ جمل بھی بتائی، جس میں ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تاریخ نے ہمیں جنگ صفین بھی بتائی، جس میں ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر خارجیوں کے ساتھ جو خارجی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو خارجیوں کے خلاف جو جنگ نہروان لڑی گئی، تاریخ نے وہ بھی بتائی ہے. پھر تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنا چاہتے تھے. آپ کے ساتھیوں میں کوئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے لڑنے نہیں دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے اتنے پریشان ہوتے تھے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ علی تجھے ایک شقی القلب آدمی شہید کرے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مشکلات پڑی، تاریخ بتاتی ہے، اس قدر مشکلات میں پھنسے کہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ شقی القلب آدمی کس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے اور میں چلا جاؤں اللہ کے پاس، اس لیے کہ اتنی مشکلات تھیں. یہ ساری باتیں جب آپ قرآن پر ایمان رکھ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین پر ایمان رکھ کے تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ آپ کو بتائے گی کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکلات کھڑی کی. آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. پھر آپ کو پتا چلے گا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ابتدا نہیں ہے، یہ تو تسلسل ہے. اور اگر آپ نے اس تسلسل کا اور اس کے حقائق کا جائزہ لینا ہو تو کتاب و سنت پر ایمان رکھتے ہوئے تاریخ کا جائزہ لیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو زہر دیا گیا، ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ زہر دیا گیا. تاریخ آپ کو بتائے گی تو زہر دینے والے کون ہیں. پھر آپ اس کے پیچھے جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دیکھیں، تاریخ آپ کو بتائے گی کہ ان کے قاتل کون ہیں. پھر آپ اس کے پیچھے جائیں، پھر جنگ جمل کے حالات کا بھی جائزہ لیں کہ جنگ جمل آخر لڑی کیوں گئی، پھر جنگ صفین کے حالات کا بھی جائزہ لیں، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا بھی جائزہ لیں. تاریخ آپ کو بتائے گی کہ یہ کیوں ہوا. یہ ایک تسلسل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جو فتنہ شروع ہوا تھا وہ ختم نہیں ہوا جب تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید نہیں کیے گئے، بلکہ اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوا. اور اس سے پیچھے شہادت فاروقی کو بھی آپ کو اس میں شامل کرنا پڑے گا. اب میں جلدی بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ایک خاکہ صاحب کے ذہن میں آ جائے.
حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے تینوں اجمی تھے۔ اجمی سے مراد ایسے لوگ جو بعد میں آ کے مسلمانوں میں شامل ہوئے یا پھر غیر مسلم رہ کے بطور ذمہ وہاں رہ رہے تھے۔ یہ تینوں اجمی غلام تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ابو لولو فیروز مجوسی جس نے خنجر مارا آ کے، اور یہ کوئی وقتی اشتعال نہیں تھا کہ اس نے آ کے کہا کہ یہ میرا مالک جو ہے مجھ سے مزدوری زیادہ لیتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ تو کوئی زیادہ نہیں ہے، 2 درہم روزانہ، اتنے ہنر تمہیں آتے ہیں تو 2 درہم روزانہ یہ کوئی زیادہ بڑا تو نہیں۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے آ کے شہید کر دی۔ یہ کوئی وقتی اشتعال نہیں تھا۔ یہ آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ پھر آپ کو، ایمان آپ کا اللہ کے قرآن پر ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ پھر آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس سال حج کر کے آئے تھے، اور حج پہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے بھی کئی اشارات ملے کہ آپ کو اس سال شہید کر دیا جائے۔ پھر جب آپ کو خنجر کا وار کر دیا گیا، وہ خنجر 2 دھاری تھا۔ 2 دھاری سے مراد اس کے درمیان میں پکڑنے والی جگہ تھی، ادھر بھی اس کا پھل تھا، ادھر بھی اس کا پھل، درمیان سے، یعنی خنجر جیسے عام طور پہ تو ایک طرف ہوتا ہے نا، تو یہ ایک طرف نہیں تھا، دونوں طرف تھا۔ اب یہ خاص قسم کا خنجر ہوتا ہے کہ آپ نے یوں پکڑا ہوا ہو، ادھر بھی اس کا پھل ہو، ادھر بھی اس کا پھل ہو۔ تو یہ خاص قسم کا خنجر جب دیکھا تو 2 صحابہ کرام نے گواہی دی کہ ہم نے یہ خنجر، 3 لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کے درمیان میں یہ خنجر دیکھا۔ ایک نے تو کہا کہ میرے پاس سے گزرنے پر یہ ٹھٹکے اور خنجر گر گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ 2 دھاری عجیب سا خنجر تھا۔ اور ایک نے کہا کہ میں نے یہ خنجر ابو لولو فیروز کے ہاتھ میں دیکھا، میں نے پوچھا یہ خنجر لے کے کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہم اس سے گوشت کاٹنے کا کوئی پروگرام بنا رہے ہیں۔ خنجر وہی تھا جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کے اوپر ضرب لگائی گئی۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے ان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو مار لیا، خود تو مر گیا۔ باقی 2 لوگ کون تھے؟ ایک ہرمزان تھا، ایک جفینہ تھا، یہ بھی دونوں اجمی غلام تھے۔ ابھی تینوں نے مل کے کوئی سازش کی تھی، ان کے پیچھے کون تھا، کس نے ان کو بھیجا تھا، کس نے کہا تھا جا کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرے؟ یہ بڑی لمبی سازش پکڑی جا سکتی تھی اگر باقی 2 زندہ رہنے والے غلاموں سے تفتیش کی جاتی۔ لیکن عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے چھوٹے بیٹے، جو ہی انہوں نے سنا کہ اچھا یہ خنجر ان تینوں کے پاس تھا اور تینوں کی کوئی پلاننگ ہے اس میں، بس ان کو غصہ آیا اور جا کے انہوں نے ہرمزان اور جفینہ دونوں کو قتل کر دیا۔ ابو لولو فیروز پہلے خود اس نے مار لیا تھا اپنے آپ، اور جو رہ گئے تھے دونوں ہرمزان اور جفینہ، ان کو جا کے عبید اللہ بن عمر نے قتل کر دیا۔ کیا قصہ ختم ہو گیا، سارے ثبوت ہی ختم ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس وقت تک ابھی زندہ تھے اور عبید اللہ بن عمر گرفتار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو میرے بعد خلیفہ آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے۔ اب اس کے بعد خلیفہ آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا کہ عبید اللہ بن عمر نے رمضان اور جفینہ کو قتل کیا ہے، اس کی دیت میں اپنی جیب سے دیتا ہوں۔ اپنی جیب سے دیت دے دی ان کے ورثاء کو، اور عبید اللہ بن عمر کو دیت کے نتیجے میں معاف کر دیا، اور ورثاء نے معاف کر دیا، قصہ ختم۔ کسی نے تحقیق نہیں کی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے پیچھے جو سازش تھی وہ کہاں سے شروع ہوئی، کس نے ان تینوں کو بھیجا تھا، کس نے ان تینوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے اگر یہ تحقیق کی جاتی تو شاید اسی وقت کوئی اجمی سازش، کوئی بیرونی سازش پکڑی جاتی۔ دشمنان اسلام بڑے چوکنے ہیں، اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بڑا پورا شوق دور تھا، مسائل،
لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسائل ختم ہو گئے. آہستہ آہستہ مسلمانوں کو خوشحالی، فتوحات، اور جو اسلامی سلطنت تھی اس کا جو علاقہ تھا وہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا. دشمنان اسلام کا یہ خیال تھا، اور یہ تاریخ آپ کو بتا دے گی اگر آپ کا ایمان کتاب و سنت پر ہو. دشمنان اسلام کا خیال تھا کہ شاید مسلمانوں کی ساری خوشحالی عمر کی ذات کی وجہ سے ہے، شاید ساری فتوحات عمر کی ذات کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بے شمار صلاحیتیں دی تھیں، اور اتنی صلاحیتیں، انتظام سلطنت الگ، ایک بطور سپہ سالار الگ، ہر طرح کی صلاحیتیں. کیونکہ نبی جو ہے، نبی جو ہوتا ہے نا وہ ہمہ جہت شخصیت ہوتا ہے. نبی ہمہ جہت شخصیت ہوتا ہے. عمر نبی نہیں تھے، عمر امتی تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خراج تحسین پیش کیا یہ فرما کے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ خراج تحسین بتاتا ہے کہ صلاحیتوں کے اعتبار سے عمر کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھیں، لیکن اس کے بعد بلاکن لا نبی آبادی، میرے بعد کیونکہ نبی ہونا کوئی نہیں، اس لیے عمر امتی ہے. عمر امتی ہیں، عمر نبی نہیں ہے. لیکن ان کی صلاحیتیں اتنی تھی کہ دشمنان اسلام یہ سمجھتے تھے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیں گے تو مسلمان سارے انتشار کا شکار ہوں گے. لہذا سازش کی گئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. مسلمانوں نے اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا. فتوحات پہلے سے بھی زیادہ ہونے شروع ہو گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے ہٹ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. داخلی استحکام بھی مسلمانوں کا ویسے ہی، خارجی استحکام بھی مسلمانوں کا ویسے ہی. پھر جا کے دشمنان اسلام نے یہ بات سوچی اور سمجھی کہ مسلمانوں کو کبھی باہر بیٹھ کے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. جب تک ان کے اندر گھس کے ان کے اندر انتشار پیدا نہ کیا جائے اس وقت تک باہر سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنی جنگیں مسلمانوں نے ہاری ہیں، جتنی مسلمانوں کا نقصان تاریخ میں آج تک ہوا ہے، کنڈی ہمیشہ اندر سے کھلی ہے، باہر سے نہیں کھلی. کسی نے کبھی باہر سے آ کے نقصان نہیں پہنچایا. لہذا ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا ابن سودا کے نام سے، وہ اٹھا. یہ کون تھا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں یہودی تھا یمن کا، اس نے اسلام کا لبادہ اڑا. بعض کہتے ہیں مجوسی تھا، جو کوئی بھی تھا مسلمان نہیں تھا. یہ کئی سال مدینہ میں رہا ہے، اور مدینہ میں رہ کے اس نے پورا آبزرو کیا، اور پیچھے کنیکشن کہاں تھا کیسر و کسرا کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ، کہاں کہاں ان کے ڈانڈے ملتے تھے واللہ عالم. لیکن اس نے بیٹھ کے جو سبائی تحریک شروع کی ہے، وہ تحریک شروع ہی اس وجہ سے کی ہے کہ اس نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ مسلمانوں کو کبھی باہر بیٹھ کے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اسلام کا لبادہ اوڑھنا پڑے گا، اندر بیٹھ کے نقصان پہنچایا جا سکتا. لہذا اس نے ایک سبائی تحریک شروع کی. اب وہ تحریک شروع کرنے کے لیے اس کو مدینہ کی فضا راس نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ وہاں وہ تھوڑی سی بھی حرکت کرتا پکڑا جاتا فوراً. لہذا سب سے پہلے، اب یہ غور سے سنیے اور جا کے تاریخ سے کنفرم کیجیے، تاریخ کی کتابیں پڑھیے. سب سے پہلے ابن سبا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے وہ کوفہ سے کیا. جا کے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، کوفہ میں رہا. جب وہاں کے والی کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، انہوں نے وہاں سے اس کو نکال دیا. پھر بصرہ چلا گیا، بصرہ میں جا کے اس نے اپنی سوسائٹی کو، سبائی گروہ کو منظم کیا. پھر وہاں سے نکال دیا گیا. پھر شام چلا گیا، وہاں جا کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے وہاں سے بھی نکال دیا. وہاں سے گیا، پھر یہ مصر گیا ہے. لہذا یہ چاروں اس کے بڑے بڑے سینٹرز بن گئے تھے، مراکز بن گئے تھے سبائی گروہ. روز کوئی نہ کوئی خطوط آ جاتے، مدینہ میں خط آ جاتے کہ حالات بڑے خراب ہیں، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. سنسنی پھیلا دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک ایسا طوفان بدتمیزی برپا کر دیا. اس کی لمبی داستان ہے.
میں صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دشمنان اسلام نے فتنہ سبائیت کے نام سے جو فتنے کا آغاز کیا تھا وہ کہاں سے کیا تھا؟ کوفہ سے۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، جہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خطوط جاتے تھے۔ اب سب سے پہلی جو عملی جو اقدام ہوا ہے، سب سے پہلا عملی اقدام 34 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، وہ بھی کوفہ سے ہوا۔ ایک شخص تھا یزید بن قیس، وہ وہاں سے ایک گروپ لے کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل گیا۔ راستے میں پکڑا گیا، صحابہ کچھ راستے میں تھے، انہوں نے پکڑ لیا، کدھر جا رہے؟ کہتے جی مدینے جا رہا۔ اب اس نے جھوٹ بولا، جا تو رہا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی معزولی کے لیے، مشن تو ان کو یہ تھا، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا جی ہم جو والی کوفہ ہے اس کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں، کوفہ کے والی سعید بن الاس تھے یا جو بھی تھے، ان کو ہم تبدیل کروانا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اطلاع پہنچی آپ نے والی کوفہ تبدیل کر دیا، حالانکہ وہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا پروگرام، ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ ان کا مطالبہ یہ بھی نہیں تھا کہ والی کوفہ تبدیل کر دیا جائے، اصل میں ان کا ایک ہی مشن تھا، اور وہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے، ان کو آپس میں لڑوایا جائے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف اس قدر، آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عمال کو بلایا، مسئلہ کیا ہے بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں۔ آپ نے تحقیقاتی کمیشن بھیجے، جا کے پتہ کر کے آئیں حالات خراب کیوں ہیں، تحقیقاتی کمیشن آ کے واپس بتائیں حالات خراب کوئی نہیں، لیکن خطوط، روز اتنے خطوط آتے تھے، حالات خراب ہے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اللہ، میں نے عرض کیا تاریخ ہے نا، تاریخ لکھنے والا جو بھی لکھ دے، آج یہاں بیٹھا آپ بھی اگر تاریخ لکھنا چاہیں تو لکھ دیں، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ ایک اسلوب ہے لکھنے کا، حدیث۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، اور خاص طور پہ جو لوگ حدیث کے علم سے واقف نہیں ہیں ان کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ اگر گزشتہ دور کی لکھی جائے اور حدیث اگر گزشتہ دور کی لکھی جائے تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ حدیث بھی تو مدون ہوئی ہے 3 صدی ہجری میں، اس سے پہلے لکھی گئی تھی، لیکن جو کتابیں لکھی گئی ہیں جو مدون ہوئی ہے وہ تو 3 صدی ہجری میں ہوئی۔ سن لیجئے، حدیث لکھنے کا جو اصول ہے نا، جن کو ہم اصول حدیث کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو کتاب لکھنے والا آدمی ہے نا، امام بخاری ہے یا امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، جو بھی جس نے کتاب لکھی ہے حدیث کی، اس سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ یہ جتنے واسطے ہیں وہ ذکر کرتا ہے، اور صرف ذکر نہیں کرتا، پھر ان کے حالات زندگی پتہ کیے جاتے ہیں۔ جتنے لوگ حدیث بیان کرنے کی اس چین آف نیریٹرز میں موجود ہیں، ہر ایک کے حالات زندگی پتہ کیے جاتے ہیں، اور ان کے، اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال کا فن۔ وہ 5 لاکھ لوگ ہیں یا 6 لاکھ لوگ ہیں جو حدیث بیان کرنے میں سب کے حالات زندگی قلم بند کرتے۔ اللہ، عالم کفر حیران ہے اس بات پر کہ یہ اتنا بڑا فن ایجاد ہو گیا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اور جب آپ کہتے ہیں نا، اور اگر کسی شخص کے حالات زندگی پتہ کیے، اس کی زندگی میں کسی معاملے میں کوئی جھوٹ ثابت ہو گیا، اس نے کبھی جھوٹ بولا تھا، محدثین اس کو کذاب لکھ دیتے ہیں کہ جھوٹا ہے، چاہے اس نے حدیث کے بارے میں جھوٹ نہ بولا، کسی اور بارے میں جھوٹ بولا، ایک جھوٹ ثابت ہو جائے اس سے حدیث نہیں لیتے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور
امام بخاری اور امام مسلم کی جو الجامع الصحیح ہے، الجامع الصحیح امام بخاری کی اور الجامع الصحیح امام مسلم کی، یہ دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح ترین کتابیں ہیں، دونوں کی روایت کو متفق علیہ روایت کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے دونوں صحیح ہیں، لیکن پہلا نمبر کس کا ہے مرتبے کے اعتبار سے؟ پہلے نمبر پہ کون سی کتاب ہے؟ امام بخاری کی الجامع الصحیح۔ کیوں؟ اس لیے وہی جو میں اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں، وہ جو اصول ہیں سارے اصول امام بخاری کے اور امام مسلم کے ایک جیسے ہیں۔ اس طرح کے راوی ہوں، عادل ضابط ہوں، صحیح، ان کے پوری صحت کے ساتھ ہر چیز کا خیال رکھا ہے، لیکن ایک اصول ایسا ہے جو امام بخاری کا اصول امام مسلم کے اصول سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ اصول پتہ کیا ہے؟ جس کی وجہ سے اس کو پہلے نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ وہ اصول پتہ کیا ہے؟ کہ کسی ایک نے کہا کہ میں نے فلاں سے حدیث سنی، اس نے آگے فلاں سے سنی، اب ان دونوں کے حالات زندگی پتہ کیے گئے، حالات زندگی پتہ کرنے سے پتہ چلا کہ ان دونوں کی تو آپس میں کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک ہی وقت میں لاہور میں یا فلاں بستی میں موجود تھے، ایک ہی سال میں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی بستی میں دونوں موجود تھے، لیکن حالات زندگی میں کوئی واقعہ ایک بھی ایسا نہیں ملتا کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہو۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ چونکہ دونوں مسلمان ہیں، عادل و ضابط راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور آپس میں اگر ان کی ملاقات نہیں بھی ثابت ہوئی تو جب ایک بستی میں ایک ہی وقت میں رہتے تھے تو پکی بات ہے نمازیں اکٹھے پڑھتے ہوں گے، مسجد میں جاتے ہوں گے، وہ کوئی ہماری طرح کے مسلمان تھوڑی تھے کہ مسجد میں جاتے ہی نہ ہوں۔ تو ان کی ملاقات تو یقینی ہو گئی، ایک بستی میں رہتے تھے تو ملاقات یقینی ہے، لہذا ہم اثر ہونا کسی ایک راوی کو جب وہ کہتا ہے کہ میں نے دوسرے سے حدیث لی ہے تو دونوں کا ہم اثر ہونا کافی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ملاقات ثابت نہ ہو اس وقت تک حدیث نہیں لے۔ اندازہ کیا کہ کتنی احتیاط ہے؟ لیکن مورخین کے ہاں کیا ہے؟ مورخین کے ہاں یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے واقعات لکھتے جائیں، پرانے 10 سال پرانے، 20 سال پرانے، 50 سال پرانے واقعات لکھتے جائیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ ایسے لکھتے جائیں جیسے آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو میں اکثر دیا کرتا ہوں، وہ مثال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے جتنی تفصیلات ہیں، کہاں بیٹھے، کہاں سے اٹھے، کہاں سے نکلے، کس طرح سے لشکر آیا، کس نے آ کے کیا کیا، یہ جو جتنی تفصیلات ہیں یہ ایک کتاب سے ملتی ہیں۔ ویسے تو 2 کتابیں ہیں، ایک صحیفہ کربلا ہے اور ایک مقتل حسین۔ بنیادی کتاب جو ہے وہ مقتل حسین۔ اسی مقتل حسین کی جتنی روایات ہیں، ویسے تو آج بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے ذاکرین جو ہیں وہ مقتل حسین کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اور ان کی بہت ساری روایات جو ہیں وہ علامہ طبری نے اور ابن اسیر نے اپنی اپنی جو ان کی تاریخ کی کتابیں ہیں، الکامل فی التاریخ اور تاریخ رسل والملوک، اس کے اندر انہوں نے ان پر اعتبار کیا ہے جو مقتل حسین کی روایت۔ اور مقتل حسین لکھی پتہ کس نے؟ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ابو مخنف، لوط بن یحییٰ اس کا نام تھا، ابو مخنف اس کی کنیت تھی۔ اللہ اکبر، وقت ہو گیا، میں بات اپنی مکمل کرتا ہوں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے میں مکمل کریں گے کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ اس نے مقتل حسین لکھی، سارے واقعہ کربلا کی منظر کشی اس نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی، اور یہ خود پتہ ہے اس کا سن وفات 157 ہجری ہے، 157 ہجری۔ اور میں اکثر اوقات کہا کرتا ہوں کہ اگر اس کی عمر 100 سال بھی ہو تو واقعہ ہوا ہے 61 ہجری میں، تو 61 ہجری میں یہ 4 سال کا ہوگا، اور 4 سال کا کوئی بچہ وہاں پہ موجود نہیں تھا کہ جس نے دیکھا ہو اور اس نے چشمدید واقعات بیان کر دیے ہو۔ اللہ اکبر،
اور ویسے مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی عمر 65 برس تھی، 65 سال۔ تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ اس کا تاریخ پیدائش کیا بنتا ہے؟ سن پیدائش 92 ہجری۔ تو جو 61 ہجری کا واقعہ ہے وہ 92 ہجری والے نے لکھا ہے، اور لکھتا یوں ہے کہ گھوڑا یوں اٹھا اور گھوڑا یوں گرا، اور فلاں آدمی ادھر سے آیا، فلاں آدمی ادھر سے آیا، جیسے اس نے خود ساری منظر کشی خود دیکھی ہو۔ اللہ کے بندو، یہاں تو دیکھا بھی ہو نا تو اگلے دن لکھنا پڑ جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ معراج سے واپس آئے، کافر سارے اکٹھے ہو کے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی بھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمومی زندگی میں مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوال کرنے لگے، بتاؤ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اب یہ دروازے کھڑکیاں اپنے گنے تھوڑی ہوتے ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے آئے تھے وہاں سے، لیکن جو شخص ہو کے آیا ہو ضروری تو نہیں کھڑکیاں دروازے، ہم روز آتے ہیں اس مسجد میں، آپ سے پوچھا جائے کہ مسجد مبارک کے حال کے دروازے کتنے ہیں تو ہم نے گن کے تھوڑی رکھے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نہیں ہم آتے نہیں، آئیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو لکھنا پڑ جائے تو آپ کو آ کے گننا پڑے گا، وگرنہ نہیں لکھ سکتے آپ۔ لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دقت ہوئی ان کے سوالوں کے جواب دینے پہ، اللہ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے لا کے کھڑی کر دی، وہ سوال کرتے تھے میں ادھر سے دیکھ کے جواب دے دیتا تھا۔ لیکن یہ اندازہ کری ابو مخنف کیا بلا ہے کہ 61 ہجری کا واقعہ 92 ہجری میں پیدا ہونے والا شخص وہ یوں لکھتا ہے کہ جیسے وہ اس وقت موجود تھا اور اس نے سارے واقعات خود دیکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اصول ہی مختلف ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جو حدیث کے اصول کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پچھلے جمعے میں یہ کوشش کی تھی کہ یہ عرض کرنے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ کچھ حصہ جو ہے وہ حدیث کے اصول پر لکھا ہے، کچھ حصہ مورخین کے اصول پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ جب آپ تاریخ کو یہ کہتے ہیں نا واقعہ کربلا اس طرح سے آپ تک پہنچا ہے، اس کی ڈسکرپشن اس طرح سے آپ تک پہنچی ہے، تو پھر ایمان اس پر نہ رکھیں، ایمان آپ اس بات پر رکھیں جو اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح فرمان۔ پھر انشاءاللہ تاریخ آپ کو اپنا سارا سچ بتا دے گی اور چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔